الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنا فاعبدني صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم نہ کہیں جہاں میں امان ملا جو امان ملا تو کہاں ملا نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خان خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں نہ وہ حسن میں ہے وہ گرمیاں نہ وہ عشق میں ہے وہ شوخیاں نہ وہ غزنوی ہی تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بہت اچھا جلسہ اور کنارے لگ گیا اور آپ لوگ اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح آپ شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا دل سے دعا دیتا ہوں اللہ دونوں جہان کی کامیابی سے آپ کو سرفراز فرمائے سننے کے لیے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ عبادت چھوڑ دیں وہ منظور لیکن غلامی نہیں چھوڑیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے آپ کی بیداری کو ٹٹولوں گا بھی اور آپ کو دعا بھی دوں گا اور پیغام جلدی سے مختصر کر کے دعا تک جلسے کو پہنچاؤں گا دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے نماز میں کسی نمازی نے آمین کہا اس کی نماز باطل ہو گئی وہ کون سا نمازی ہے مالدار آدمی ہے کروڑ پتی آدمی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ کون سا مالدار ہے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے روزہ رکھا توڑ دیا اس پر قضا نہیں ہے وہ کون سا روزے دار ہے مکمل سننا ہے عمل کرنا ہے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے نمازی ہے نماز میں آمین کہا نماز باطل ہو جاتی ہے وہ کون سا نمازی ہے نماز پڑھ رہا تھا کوئی نماز سے باہر دعا کر رہا تھا اس کی دعا پر اس نمازی نے آمین کہا اس کی نماز باطل ہو جائے مالدار آدمی ہے زکوٰۃ فرض نہیں کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے زکوٰۃ فرض نہیں وہ کون سا مالدار وہ مالدار ہے جس نے کہ اپنا مال جنگل میں دبا دیا اور جگہ بھول گیا کہ میں نے کہاں دبایا مال ہمارا کہاں ہے اب کئی سال کے بعد وہ مال ملا اسے یاد آیا تو پچھلے سال کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے تیسرا سوال آپ سے ہے آدمی روزہ رکھا
اسے توڑ دیا، اس پر قضا نہیں ہے، وہ کون سا روزے دار ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس نے عید کے دن ہی روزہ رکھ لیا تھا۔ بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس نے بقرعید کے دن روزہ رکھ لیا تھا۔ اب اس روزے کو اگر وہ توڑتا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ انشاءاللہ فرصت سے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ منہ دیکھ کر کے زکوٰۃ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ گرمی کا روزہ نہیں، سردی کا روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اب یہاں ڈس بریک آپ مار رہے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا۔ خدا کے بندے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم کا خدا کی بندگی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کھاتا کھل رہا ہے، بہت خوبصورت پیغام آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت پیارا۔ ایک بات اس پیغام کو سننے سے پہلے ضرور یاد کیجئے گا کہ اچھا کپڑا آپ پہنا دیں گے اپنے بچے کو، وہ بھول جائے گا۔ اچھا کھانا کھلائیں گے، اس احسان کو بھی بھول جائے گا۔ اچھا مکان آپ نے بنا کر کے دیا ہے، اس احسان کو بھی بھول جائے گا۔ ایک احسان کیجئے، میں کہتا ہوں زندگی بھر یاد رکھے گا، بھولے گا نہیں۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر اس احسان کو یاد رکھے۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹا وزیر ہے، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ باپ آ گیا سامنے، کندھے پر لاٹھی ہے، لاٹھی میں جوتا ٹنگا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا تیرا باپ ہے؟ کہا میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا نہیں۔ میرا باپ بے وقوف ہوتا تو مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، بلیک بورڈ پہ ایک لکیر کھینچ دیا استاذ نے، کہا کہ میری لکیر کو کون بچہ چھوٹا کرتا ہے؟ ایک بچہ کھڑا ہوا مٹانے لگا، کہ مٹانا نہیں، مٹائے بغیر میری لکیر کو چھوٹا کرو۔ جو سمجھدار بچہ تھا وہ گوبند پور کا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے پینسل لے کر کے لمبی لکیر کھینچ دیا، استاد سے بڑی لکیر کر دیا، کہا بیٹا آج تم بچہ ہو، کل جوان ہوگے، کسی کو مٹا کر کے آگے مت بڑھنا، دوسرے کے لیے مٹ کر کے ترقی کرنا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، کمر باندھ لیجئے، سر پہ کفن باندھ لیجئے، فاقہ کیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے بچے کو پڑھائیے، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن کرے گا، اور بچے کی تعلیم سے اللہ آپ کو زندگی بھر ترقی سے مالا مال کرے گا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، ایک چالاک آدمی بادشاہ کے دربار میں آیا، میں گدھے کو بولنا سکھا دوں گا، 3 شرط ہے، ایک اچھا گدھا خرید کر کے دو، 10 سال کا مجھ کو ٹائم دو، 10,000 روپیہ ایڈوانس میں دو۔ بادشاہ نے کہا کہ گدھا بول لے گا؟ کہاں، یہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ سب سے بڑا گدھا تب بادشاہ تھا، گدھا خرید کر کے دے دیا، 10,000 روپے دے دیا، وہ لے کر کے چلا گیا 10 سال کا ٹائم لے کر کے۔ تو لوگوں نے پوچھا ارے گدھا کو بولنا سکھا دو گے؟ گدھا کب بولے گا، میں نے تو بے وقوف بنایا۔
10 سال کا ٹائم میں نے لیا ہے، اگر گدھا نہیں مرا تو اس کو جان سے مار دیں گے، کہہ دیں گے بالکل بولنے ہی والا تھا، مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ آپ کا بچہ بہت بڑا مالدار ہے لیکن علم سے محروم ہے، وہ گدھا ہے، مکہ بھی چلا جائے گا تو حاجی نہیں ہوگا۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ جا رہا ہے سفر میں، اپنی بیوی کو 30,000 اشرفی دے کر کے جا رہا۔ جب سفر سے 20 سال کے بعد واپس آیا، پوچھا وہ پیسہ کیا ہوا؟ کہا مسجد دیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد پیسے کے بارے میں سوال کرنا۔ مسجد میں دیکھا کہ ایک جوان ہے، بہت بڑا عالم ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے درس کو سنتے ہیں، بیان کو سنتے ہیں۔ بڑا رشک آیا، کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا عالم ہوتا۔ گھر آئے، کہا وہ 30,000 روپے کیا ہوئے؟ کہا 30,000 روپیہ لینا چاہتے ہو یا وہ بیٹا لینا چاہتے ہو؟ اسی بیٹے کے پیچھے میں نے تمہارے 30,000 روپے برباد کیے۔ کہا مبارک ہو، تم نے پیسے کو پیسے کی جگہ پر پہنچا دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ گووند پور میں نہر بھی ہے، اگر پل نہیں ہوتا تو نہر کو تڑپنا ہوتا۔ سکندر شاگرد ہے، ارسطو استاد ہے۔ سکندر کو سکندر کس نے بنایا؟ استاد نے بنایا۔ استاد کا نام ارسطو ہے۔ پل نہیں ہے نہر پر، اس کو تڑپنا ہے، جو گر گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو بچ گیا وہ بچ جائے گا۔ تو استاد کو پھاندنے سے پہلے سکندر نے کہا حضور پہلے مجھ کو تڑپنے دیجئے۔ کہا کہ میں تمہارا استاد، میرے آگے تم کود رہے ہو، کہیں میری بے عزتی تو نہیں کر رہے ہو؟ تو سکندر کا جواب سنیے، سکندر کو کچھ ہو گیا تو صرف ایک آدمی کا نقصان ہے، اگر ارسطو کو کچھ ہو گیا تو پوری دنیا کا نقصان ہے۔ سکندر نہیں رہے گا، سکندر پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ارسطو نہیں رہا تو سکندر پیدا نہیں ہوگا، اگر ارسطو زندہ رہا تو لاکھوں سکندر پیدا ہو جائے گا۔ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کی بات ہے، جب آدمی بھینس کا پہلا دودھ نکالتا تھا تو اپنے گھر کے لوگوں کو پلاتا نہیں تھا، سیدھے استاذ کے یہاں لے جا کر کے دیتا تھا کہ حضور یہ دودھ قبول کر لیجئے، پہلا بسم اللہ ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اب پوچھنے والا کہتا کہ بھئی کھاتا تھا، اپنے گھر میں بچے کو کھلاتا، استاذ کو کیوں؟ تو کہا میں استاذ پر مہربان ہوں تاکہ میرے بچے پر یہ مہربان ہو جائے اور ٹوٹ کر کے یہ میرے بچے کو علم دے۔ استاذ کو فیس آج دیں گے اور مکتب کے امام کو تنخواہ 2 مہینے کے بعد دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 3 سوال ہوئے کہ انسان کون ہے، دوسرا سوال ہوا ہے بادشاہ کون ہے، تیسرا سوال ہوا ہے نکمے اور کمینے کون لوگ ہیں۔ 3 سوال ہوئے۔ پہلا سوال انسان کون ہے، دوسرا سوال بادشاہ کون ہے، تیسرا سوال کمینے اور نکمے لوگ کون ہیں۔ فٹافٹ جواب دیا، انسان وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو عالم نہیں ہوتا انسان نہیں ہوتا۔ عالم وہی ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے، انسان وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے۔ بادشاہ کون ہوتا؟ جو دنیا سے مطلب نہیں رکھتا۔ کمینے اور نکمے لوگ کون ہیں؟ جو دنیا کے چکر میں دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ گیدڑ کو کاغذ ملا، آیا تھا جلسہ سننے کے لیے گووند پور، کاغذ ملا، گیا ریوڑ میں خوش ہو کر کے کہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، لائسنس ملا ہے، اب جب بستی میں ہم لوگ گھسیں گے تو ہمارے اوپر کتا نہیں چھوٹے گا۔ کہا چلو آج ہی جلسہ ہے گووند پور میں، جلسہ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی بستی کے منہ کے اندر آیا تو کتا پیچھے چھوٹتا ہے، تو سب سے پہلے وہی کاغذ والا گیدڑ بھاگ رہا ہے، پیچھے سارا گیدڑ، آگے وہ لائسنس والا گیدڑ۔ تو گیدڑوں نے کہا کہ ارے ان کتوں کو لائسنس تو دکھاؤ، کہا کہ جلدی بھاگو یہ بھی تمہاری طرح جاہل ہے۔ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں قبرستان اور منہ پر کپڑا رکھ کر کے آ رہے ہیں، منہ پر کپڑا رکھ کر کے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ عورت تو نہیں، آپ تو مرد ہیں، منہ پر کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں اوپر سے ڈاکٹر نہیں تھا، اندر سے ڈاکٹر نہیں تھا، اوپر سے ڈاکٹر تھا، اوپر سے فٹ فاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ میں نے پیسے کے لالچ میں ان لوگوں کا علاج کیا، جتنے لوگ یہاں مردہ پڑے ہیں سب میرے علاج سے مرے، اس لیے شرم آتی۔ انشاءاللہ علم پر عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ دوسرا علم حاصل کرے گا اس کا موقع دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ جو علم ہوا اس کے خلاف عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں یہاں پر
زندگی موت ہے زندگی، روشنی کا تصور بھی ہے روشنی، زندگی موت ہے زندگی، روشنی کا تصور بھی ہے روشنی، تو ہے سورج تو ڈھلنے پہ ایمان رکھ، اور دیا ہے تو جلنے کا فن سیکھ لے، یہ دعا جس طرح برف کے درمیان چھاؤں میں لا کے رکھ دھوپ کی گرمیاں، آگ سے دوستی کا اگر شوق ہے، آگ سے دوستی کا اگر شوق ہے، آگ سے دوستی کا اگر شوق ہے، موم بن کر پگھلنے کا فن سیکھ لے۔ بہت اچھے ماحول میں یہ پیغام نکل گیا، کھاتا بہت اچھا ہوا ہے، انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ فجر کے بعد تک جلسہ سننا ہے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں، ہمیں بھی امتحان آپ کا بار بار لینا ہے، 7 خون تو آپ کا معاف ہے، اس کے بعد جنازہ ہی پڑھیں گے۔ دوسرا پیغام بہت خوبصورت اچھے ماحول میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں تو وہاں گھبرا گیا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، جلسے کا کیا حال ہوگا، جو مجمع آیا ہوگا نکل گیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو مجمع آیا ہے اس سے زیادہ جمع ہو گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بال بچے کو اللہ کامیاب کرے۔ گھر میں اگر جوان بیٹی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی آپ لوگ آمین کہیے گا، غیب سے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دوسرا پیغام دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہوگا، جو خدا کا ہوگا ساری خدائی اسی کی ہوگی۔ اس پیغام کو بہت دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک فقیر دلی میں کہہ رہا تھا، نہ تو خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ ایک آدمی بولا کہ پہلے اس سے معلوم کرنے دو یہ کس کو کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے رک کر کے پوچھا، ارے تو کس کو کہہ رہا ہے کہ نہ تو خدا ہے نہ میں تیرا بندہ؟ کہ یہ میرا نفس ہے، یہ مجھ کو کہہ رہا کھیر کھلاؤ پیسہ ہے نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ٹرین میں سفر ہو رہا، ایک بوڑھا ہے، اس کی سیٹ ہے، 3 جوان آگے ویٹنگ لسٹ والے۔ بوڑھے سے کہا، او بڑے میاں پیر پھیلاؤ، پیر سمیٹو، ہمیں جانتے نہیں، ہم احمد مختار ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میرا نام حبیب مختار ہے، تیسرے سید الابرار ہے۔ تیسرے نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میرا نام حبیب مختار ہے۔ اب بوڑھے نے سوچا کہ کہاں 3 کہاں ہم، سوکھا بانس کہاں مقابلہ کرے ان ہٹے کٹے پہلوانوں سے، پیر سمیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بوڑھے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ علی گڑھ جا رہے ہیں امتحان کے لیے۔ اتفاق سے وہ بوڑھا علی گڑھ کا پرنسپل تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا تم نے تو اپنا نام بتایا کہ میرا نام ابرار ہے، کسی نے کہا مختار ہے، کسی نے کہا حبیب مختار ہے، ارے یہ تو پوچھو کہ میرا نام کیا ہے؟ کہا حضور آپ بتا دیجئے۔ لیکن لڑکوں کو تعجب ہوا کہ پہلے تو یہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا بوڑھا ہم لوگوں کے ڈر سے، اب یہ سوکھے بانس میں کہاں سے یہ اتنی شان پیدا ہو گئی، جان پیدا ہو گئی؟ کہا کہ اپنا نام بتا دو۔ کہا میرا نام پروردگار ہے۔ یونیورسٹی پہنچو باپ سے بھیٹ ہو جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ خانقاہ میں مرید آئے، کہا حضور وظیفہ دو۔ کہا یہ وظیفہ لے کر کے جاؤ کہ اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ سے تم بچ نہیں سکتے، وہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ 1 مہینہ وظیفہ پڑھ کر کے مرید آگے کہ دوسرا وظیفہ دو۔ وظیفہ مکمل ہو گیا کہ امتحان لیں گے، جو پاس کرے گا وظیفہ بڑھائیں گے، جو فیل کرے گا اس کا وظیفہ بڑھے گا نہیں۔ ایک مرغی ایک چاقو دے کر کے کہا ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ سارے لوگ مرغی ذبح کر کے لے آئے، ایک مرید زندہ مرغی لے کر کے آیا۔ کہا کہ تم سب کے سب فیل ہو گئے، یہی کامیاب ہوا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہ حضور آپ نے شرط لگا دی تھی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، مجھے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں خدا نہ دیکھتا۔ 3 مثال ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ایک دیہات کا آدمی دعا کر رہا، میرے پروردگار مجھے لاکھوں میں 1 بنانا، لاکھ مت بنانا، 1000 مت بنانا، 100 مت بنانا۔ کرے تم 100 کو چھوڑ رہے ہو، 1 بندے ہو۔ کہا کہ شکر کرنے والے بندے اللہ کے کم ہوتے ہیں، میں کم میں شامل ہونا چاہتا ہوں، زیادہ میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ نام کے مسلمان تو بہت ہیں، کام کے مسلمان کم ہیں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے،
تاتاری شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس نے ایک مسلمان کو روک کر کے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے؟ اس نے کتنا پیارا جواب دیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے ایک لائن میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ پوچھا ہے تاتاری شہزادے نے کہ یہ بتاؤ یہ کتا اچھا ہے یا تم اچھے ہو؟ کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ اس شہزادے کے دل پر ایسا جھٹکا لگا کہ میرے پاس تو ایمان نہیں ہے، میں تو کتے سے بھی بدتر ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان عورت ہے، بازار میں نکلی ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ اس سے پوچھنے والا عیسائی پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ میں پانی ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ میں آگ ہے۔ کہا اس آگ سے میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔ کہا اس پانی سے؟ کہا جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ اگر جہنم سے ڈرنا ہے تو اللہ کے لیے ڈرو، اگر جنت کے لیے عمل کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، مطلب کی عبادت مت کرو، خدا کی مرضی اور خدا کی خوشی کے لیے عبادت کرو۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ لوگوں کو دیتا تھا، دان خیرات کرتا تھا، لیکن خود نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، نماز کے بعد اسی خدا سے مانگتا تھا۔ تو جس کو دان خیرات کیا وہ دیہات کا آدمی تھا، اس نے کہا یہ بادشاہ کیسا ہے، کس سے مانگتا ہے؟ یہ تو خود دوسرے کو دیتا ہے، اس سے مانگنے والے مانگتے ہیں، یہ کس سے مانگتا ہے؟ کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ آسمان میں بیٹھا ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ اس کو غیرت آئی، جب تم بادشاہ ہو کر کے اس سے مانگتے ہو تو آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ دنیا سے نہیں مانگوں گا، دنیا کے بنانے والے اسی خدا سے مانگوں گا۔ سب کچھ انشاءاللہ ساس سسر سے مانگیں گے، خدا سے نہیں۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا فوٹو لے لیجیے ان لوگوں کا۔ میں اندھیروں سے بچالا یا تھا اپنے آپ کو، میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے، طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا، طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا، جس میں ڈیرا تھا اسی مسجد میں تالے پڑ گئے، کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے، ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوسرا پیغام نکل گیا، آپ لوگ محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو محبت میں سنا رہا ہوں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں عورتوں کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کا امتحان آخر تک جاری رہے گا، ہم آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 1522 میں بابر بادشاہ کی اس ہندوستان میں حکومت ہوئی ہے، اور اس کے خاندان میں 1857 تک حکومت رہی۔ 1522 میں اپنے خاندان میں حکومت لے کر کے آیا بابر بادشاہ، 1857 تک اس کے خاندان میں حکومت رہی۔ کیسے آیا وہ؟ مسافر خانے میں آیا، ایک بڑھیا کھانا پکاتی تھی، کہا کہ کھچڑی بنا دو، کھچڑی بنا کر کے بڑھیا نے رکھ دیا، تو کھانے لگا تو بیچ سے لقمہ اٹھایا، تو اس بڑھیا نے کہا تو بابر معلوم ہوتا ہے؟ کہا کہ اماں تمہیں کیسے پتہ چلا؟
کہا کہ بابر بیچ سے حملہ کرے گا، تو نے بیچ سے لقمہ اٹھایا۔ مسلمان دائیں بائیں سے لقمہ اٹھاتا ہے، بیچ میں برکت ہوتی ہے، تو نے بیچ سے لقمہ اٹھایا، اس سے مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ تو بابر ہے۔ تو بابر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑھیا بہت ذہین ہے، نام پتہ لے کر کے چلا گیا۔ جب بابر نے پہلا حملہ کیا ناکام ہوا، دوسرا حملہ کیا کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت نکالی، اپنے خاندان میں لے کر کے آ گیا۔ اب اس نے پتہ کیا کہ پتہ کرو وہ بڑھیا زندہ ہے کہ نہیں۔ جب وہ بڑھیا کو لے کر کے سامنے آئے لوگ، تو بڑھیا سے بابر نے کہا ہمیں پہچانا؟ کہاں پہچان لیا، وہی کھچڑی والا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ تو اندازہ کیا کہ جب ماں کا یہ حال ہے تو اس کے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ تو اس بڑھیا سے پوچھا کہ تمہارا کوئی بیٹا اٹھا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بیٹا ہے، سنگل۔ کہا کہ میں اس کو سپہ سالار بنانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میرا بیٹا سپہ سالار نہیں بنے گا۔ کہا میں اس کو اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا میرا بیٹا وزیر نہیں بنے گا۔ کہا میں اس کو امیر منشی بنانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا، میرا بیٹا امیر منشی نہیں بنے۔ اتنی بڑی بڑی کرسی کو ماں نے ٹھکرا دیا بیٹے کے لیے۔ اب بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس نے کہا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہا کہ میری قوم کھانا بناتی ہے، ہم لوگ باورچی ہیں، باورچی قوم کا میرے بیٹے کو سردار بنا دو۔ تو بادشاہ نے بنا تو دیا، لیکن حیرت سے سوال کیا میں نے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے تمہارے بیٹے کو، تم نے اس کو چھوڑ دیا، پنچایت کا مکھیا بنا دیا اپنے بیٹا کو، وزیر بنتا تو بڑا آدمی بنتا۔ تو اس ماں کا جواب سنیے، میری قوم چھوٹی ہے، میں باورچی قوم ہوں، اگر میرا بیٹا بڑی کرسی پر بیٹھتا تو لوگ کہتے کہ وہی چائے والے کا بیٹا ہے، بنیا کی اولاد ہے، وزیر اعظم بن گیا، میرے بیٹے کو کرسی ملنے کے بعد بھی عزت نہیں ملتی۔ جب میرا بیٹا باورچی قوم میں سردار بن کر کے آئے گا، لوگ سلامی ماریں گے تو میرے بیٹے کو عزت ملے گی۔ اصل عزت تو اپنی قوم میں ملا کرتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کا دربار ہے، ایک عورت آئی، کہا میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بہت اچھا شوہر ہے تمہارا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ بغل میں جو صحابی تھے اس نے کہا کہ حضور یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے۔ کہا کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ اس کا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر عبادت کرتا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، یہ عورت تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے۔ زمانے کو دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں کہ اس زمانے کی عورت کتنی تعلیم یافتہ ہوا کرتی تھی، کیسی عقل مند ہوا کرتی تھی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے ہے، یحییٰ نام کے امام ہیں، نحو کے امام ہیں، خوبصورت نہیں ہے، بیوی بہت خوبصورت ہے۔ تو ایک بار کہا کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہا اس لیے کہ میں بدصورت ہوں، تو مجھے دیکھ کر کے صبر کرتی ہے، صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے، اور تو خوبصورت ہے، میں بدصورت ہوں، میں تمہیں دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ صبر کرنے والے بیوی کو اللہ جنت دیتا ہے، شکر کرنے والے شوہر کو اللہ جنت دیا کرتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، آپ نے سنا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورتوں نے ہاتھ کاٹا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اس کو سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ عورتیں جب دیندار نہیں ہوتی تو بہت مکار ہوتی ہے، کتنی مکار ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب دیندار نہیں ہوتی تو بہت خطرناک ہوتی ہے، مکار ہوتی ہے، ذرا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عورتوں کا ہاتھ کٹا ہے، مصر کی عورتوں کا ہاتھ کٹا ہے، یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے انہوں نے ہاتھ کاٹا۔ کیوں کاٹا؟ تاکہ مرہم پٹی باندھنے کے لیے یوسف میرے پاس آئیں گے، جب یوسف قریب سے آئیں گے تو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب عورت دیندار نہیں ہوتی تو ایک نمبر کی مکار ہوتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی عطا کیا تھا، اس پر حملہ ہوا۔ حملہ کس نے کیا؟ قدار نام کا آدمی تھا، اس نے حملہ کیوں کیا؟ ایک لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا تھا، اس لڑکی کا نام انیزہ تھا۔ اس نے کہا میں تم سے اس شرط پر نکاح کروں گی، تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرو گے۔ عشق اور محبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لڑکی کی فرمائش کو اس لڑکے نے رکھا، جیسے ہی اس اونٹنی پر حملہ کیا پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے